السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جناب صحاب بھائی جو انڈیا کیرل کے رہنے والے ہیں وہ پیدل حج کے لیے نکل گئے، اور اس پر تمام علماء کا بیان آ چکا ہے۔ اس میں اکثریت علماء کا بیان یہ آیا ہے حدیث کی روشنی میں، ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک عورت تھی جو یہ نظر مانی تھی کہ میں مکہ مکرمہ پیدل حج کرنے کے لیے جاؤں گی۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالے، یعنی اپنے آپ کو پریشانی میں ڈال کر حج کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو سوار ہو کر حج کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب وہ عورت پیدل حج پہ گئی یا سوار ہو کر، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ تو یاد رکھیے گا، جو علماء ان کی تعریف کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ ایک نیک کام کے لیے صحاب بھائی جو کیرل سے پیدل حج کے لیے جا رہے ہیں، تو ہمت افزائی کے لیے جو ہے وہ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ان پر حج فرض نہیں تھا، اور اگر وہ جاتے جاتے ان کو پریشانی ہو جاتی ہے یا حج کی وہ قدرت نہیں ہے ان کے پر، تو سمجھیے کہ ان پر تو حج ہی فرض نہیں ہے۔ حج تو ان پر فرض ہے جس کے پاس مال بھی ہو اور طاقت بھی ہو، ان پر حج فرض ہے۔ اگر ان کے پاس مال نہیں تھا یا پھر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہے۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ صحاب بھائی حج کے لیے گئے ہیں، ان کا خلاف ہم لوگ نہیں ہیں، لیکن اگر وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر اور حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، خدا نخواستہ کچھ ہو گیا، اور اللہ کرے ایسا نہ ہو، ہم سب کی دعا ہے، میری بھی دعا ہے کہ اللہ ان کو حج مقبول مبرور عطا فرمائے، سفر آسان فرمائے۔ لیکن اس میں دوسری طرف نقصان یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر، اور سواری پر اگر قدرت ہو، آپ کے پاس پیسہ ہو اور سوار ہو کر جا سکتے ہو، تو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے حج نہیں کرنا چاہیے، مشقت میں ڈال کر حج نہیں کرنا چاہیے۔ حج میں منع نہیں ہے، اگر آپ کی نیت اچھی ہے، آپ پہنچ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، سہولیت کے ساتھ، تو کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر جا رہے ہیں تو پھر اس میں پکڑ ہے اور اس میں منع ہے حدیث کے اندر۔ تو اب یہ ان کی نیت کے اوپر ہے کہ وہ کس نیت سے جا رہے ہیں۔ اب اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی ایروپلین میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اب کوئی پانی جہاز میں جا رہا، تو پانی جہاز والا یہ نہیں سوچے کہ میں ثواب میں آگے بڑھ گیا۔ اب اگر کوئی پیدل حج میں جا رہا تو وہ یہ نہ سوچے کہ میں حج میں زیادہ بڑھ گیا۔ تو یہ یاد رکھیے گا، یہاں حج کرنا ہے، اب وہ کس طریقے سے جائے، لیکن اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں ڈال کر حج نہیں کرنا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ بہرحال اب ان کی نیت وہ جانے، لیکن میری دعا ہے کہ اللہ سفر آسان فرمائے، اور اس طریقے سے آگے کرنے سے رکنا بھی چاہیے کہ کل پھر جا کر کوئی یہ خواہش کرے گا کہ میں بھی حج کرنے کے لیے پیدل جاؤں گا، تو اس سے ایک ریاکاری بھی پیدا ہوگی، دکھاوا بھی پیدا ہوگا، جس سے اللہ کے نبی نے قرآن میں منع کیا گیا ہے۔ اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ جب تم کو حلال کر دیا گیا ہے کھانے کی چیزیں، جو چیزیں طیب ہے، حلال چیزیں ہیں، تو اپنے اوپر وہ حرام مت کرو۔ جو چیزیں حلال ہے، اس کھانے کی چیزیں، اس کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ تو اس لحاظ سے میں نے یہ چند باتیں اس لیے رکھی ہے کہ آگے چل کے کہیں یہ ایک رسمی چیز نہ بن جائے، اور کوئی آگے اگلے سال کوئی خواہش نہ کرے کہ میں بھی پیدل جاؤں گا، تو یہ ایک ریاکاری بھی ہو جاوے گا، اور اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ان کی نیت اچھی ہے، بہت اچھی بات ہے،
اور اپنے آپ کو اگر وہ مشقت میں اور تکلیف میں ڈال کر حج کرے تو اس طرح منع کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔